ہوتی رہتی، تم کیا سنتے ہو؟ یہ منافق ہوتے ہیں کہ دوسروں کو بھی متاثر کرے۔ اور تیسرا یہ کہ ماذا کالا آنفا کا مطلب وہ یہ تینوں مراد ہو سکتی۔ تیسرا یہ کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑی تحقیق کا شوق ہے، حالانکہ اندر سے نرے بے ایمان ہوتی ہے، سمجھنا کوئی مقصد نہیں۔ اور وہ پوچھتے ہیں جی ابھی کیا کہا، یعنی یہ تکرار کر رہی ہے اور تحقیق، اور ان کو تاثر دے رہے ہیں اولو العلم کو کہ یہ سمجھیں کہ ان کو تو بڑا ذوق ہے بھائی، لیکن اندر سے وہ نرے بے ایمان ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں طبع اللہ علی قلوبہم، مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر بوجہ اس بے قدری کے۔ حالانکہ مومن آدمی وہ ہوتا ہے جو پوری توجہ سے قرآن سنتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اگر سمجھ نہ آئے تو پھر اس کی تحقیق کرتا ہے۔ لیکن منافق وہ ہوتا ہے جو قرآن کو مذاق بناتا ہے اور صرف اپنی ظاہر کو پیش کرنا چاہتا ہے، اور ظاہری تقوی اور تسنع وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں ہے؟ طبع اللہ علی قلوبہم، بوجہ اس بے قدری کے، واتبعوا اہواءہم۔ دوسرا ثمرہ ہے جب قرآن کی بے قدری کی تو اب اللہ نے سزا کیا دی ہے، قرآن سے محروم ہو گئے، اب گپیں رہ گئی، حکایتیں رہ گئی، جھوٹی روایتیں، احبا ہر وہ روایت، ہر وہ گپ شپ، ہر وہ حکایت، ہر وہ کتاب جو ما انزل اللہ سے ہٹانے والی اور کتاب اللہ کے مخالف ہے۔ تو جو لوگ قرآن کی بے قدری کرتے ہیں تو اللہ ان کو سزا یہ دیتا ہے کہ وہ قرآن سے محروم ہو گئے، اب ان کے پاس صرف گپیں رہ گئی، بزرگوں سے سنا ہے، کس سے سنا ہے اللہ جانے، بزرگ بھی مجہول، روایت آئی ہے، آواز آئی، کون ہے آواز کرنے والا؟ اللہ بہتر ہے۔ او ذاکر کر رہے آواز آئی، ادھی رات دا ٹائم، زینب دھوپتے سم گئی، آواز آئی ہے، آدھی رات کا وقت تھا اور زینب دھوپ پہ سو گئی۔ سبحان اللہ حیدری ہے، مسائب پڑھو جی، واتبعوا، قرآن چھوڑے گا تو یہی ملیں گے، کبھی بزرگوں کو خواب آئے گی، کبھی آواز آئے گی، اور یہ بھی نہیں پتا کہ سامری کے بچڑے کی آواز ہو۔ واتبعوا اہواءہم، پیروی کی انہوں نے اپنی اہوا اور خواہشات کی۔ والذین اہتدوا، بیان حال مومنین، منافقوں کو بھی دیکھتے آؤ اور مومنوں کو بھی دیکھتے آؤ۔ والذین اہتدوا، وہ لوگ جو راہ پر ہوئے، جنہوں نے مسئلہ مانا اور ہدایت کو قبول کیا، زادہم ہدا، بڑھا دیا اللہ نے انہیں اذروے ہدایت کے، ان کا ایمان اور پکا ہو گیا قرآن سن کر۔ یہ آیت اسی طرح ہے، اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، زادہم، بڑھا دیا ان کو اللہ پاک نے ہدن۔ مومن آدمی پہلے بھی ایمان لیے پھرتا ہے، اور جب قرآن سنتا ہے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ہدایت تازہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح گلاب کے باغ پر شبنم کے قطرے پڑ جائیں اور بارش پڑ جائے تو اس کی خوشبو اور رنگ نکھر جاتا ہے، تو یہ ہے زادہم ہدا وآتاہم تقواہم۔ اور تیسرا ثمرہ ہے، اور دیتی ہم ان کو تقواہم، تقوی ان کا،
بچ کر چلنے کی راہ انہیں ہم تقوی عطا کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے کون ہیں؟ آواہم، منافق خواہشات کے پیچھے لگتا ہے اور مومن قرآن کے پیچھے۔ منافق ہمیشہ گرفتار شبہات میں رہتا ہے اور اللہ مومن کو تقوی نصیب کر دیتے ہیں، اپنا ڈر نصیب کر دیتے ہیں۔ قرآن کے ادب کا یہ فائدہ ہوتا ہے اور قرآن سننے کا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تخفیف دنیا بھی ہے، نہیں انتظار کرتے یہ مشرک مگر قیامت کا، یہ کہ آئے ان کے پاس اچانک۔ فَقَدْ جَاءَ، پس تحقیق آ چکی ہیں، اشراطها، علامتیں اس قیامت کی، اشراطها، اس قیامت کی علامتیں۔ قیامت کی علامات تین قسم پہ، دو قسم پر بھی بن سکتی ہے، بعض علماء نے دو قسم بنائی ہے، بعض تین۔ پہلی علامات قیامت بعیدہ ہے، نمبر دو متوسطہ، اور نمبر تین قریبہ۔ ایک علامات قیامت وہ بعیدہ، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا والساعۃ کا ہاتھ ہے، میں اور قیامت اس طرح مل کے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ میرے بعد قیامت تک کوئی نئی نبوت نہیں ہے۔ پہلے انبیاء آئے، ادوار بدلتے رہے۔ ایک انبیاء کا دور ہے آدم سے حضرت نوح تک، پھر ایک دور ہے حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک، پھر ایک دور ہے حضرت ابراہیم سے حضرت عیسیٰ تک، اور پھر ایک دور ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا، اور یہ دور جائے گا قیامت تک۔ تو فرمایا کا ہاتھ ہے، میں اور قیامت اس طرح مل کے آئے، درمیان میں کوئی دوسرا دور نہیں۔ اب میری نبوت ہوگی قیامت تک کے لیے، تو آپ کی بعثت بھی علامات قیامت میں سے۔ پھر آپ کی موت، صحابہ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں بخاری مسلم میں، فرمایا کہ 7 چیزیں، 6 چیزیں گن لو، عودن ستن، 6 چیزیں شمار کر لیں، ان سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ ان میں پہلی چیز ہے موتی، میرا دنیا سے موت پا جانا اور موت کا آ جانا۔ تو موت پیغمبر کی یہ بھی علامت ہے قیامت کی، لیکن یہ علامات کون سی ہیں؟ بعید ہے۔ اسی طرح بہت ساری علامات وہ صحابہ کے دور میں پوری ہوئی، مثلا آپ کی پیشین گوئیاں، اور پھر اس کے بعد کچھ علامات جو ہیں وہ قسطنطنیہ، موجودہ ترکی، اس کی فتح پہ پوری ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی تھی منگولوں کے بارے میں، یہ منگول تاتاری فتنہ چنگیز خان، اس کی تو بہت ساری احادیث میں پیشین گوئیاں موجود ہیں، صحیح احادیث میں، تو وہ علامتیں بھی پوری ہو گئی۔ یہ تقریباً 6 صدی میں، تو یہ قریب بعیدہ ہے علامات۔ پھر آپ نے کچھ وہ علامتیں ذکر کی ہم جس دور میں ہیں، یہ دور ہے علامات متوسطہ کا آخری دور۔ علامات متوسطہ پہلے سے شروع ہو چکی ہے، اور ہم اب علامات کبریٰ اور قریبہ کے بالکل ابتدا کنارے پہ ہیں، اور علامات متوسطہ کے آخری دور سے گزر رہے ہیں۔ اس دور کے لیے آپ کی علامات القیامہ حدیث کی کتابوں میں بہت ساری موجود ہیں۔ گانے بجانے کا عام ہونا، سود کا عام ہونا، شراب کا عام ہونا، مساجد پر فخر کرنا، مساجد کا رش ہونا، ہدایت سے خالی ہونا، اور خطیبوں کا گانے کی طرز پہ تقریریں کرنا، یرجعون القرآن ترجیعا الغنا، اور فرقہ بازی کا شور ہونا،
دجالی قوتوں کا غلبہ ہونا، مغربی تہذیب یہود و نصارہ کی تہذیب کا مسلمانوں پہ غالب ہونا، اور اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں جو اس دور میں ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دور شروع ہوگا، وہ علامات قریبہ ہوں گی۔ ان علامات قریبہ میں یاجوج ماجوج بھی ہے، ان میں دعوت الارض بھی ہے، اس میں نزول عیسیٰ بھی ہے، اس میں خروج دجال بھی ہے، اور اس میں پھر جو بہت زیادہ بعیدہ سے آگے آخری کنارہ ہوگا تو وہ ہوگا طلوع الشمس من مغربہا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ تو دو قسم کی نشانیاں پوری تقریباً ہو چکی ہیں۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اور ایک قسم ابھی باقی ہے جو بڑی بڑی علامات ہیں۔ ان کو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ علامات مزیکہ اور غیر مزیکہ۔ تو اب علامات مزیکہ وہ یہ جو بالکل قیامت کے قریب قریب ہوں گی، اور غیر مزیکہ کا دور بعیدہ کو بھی شامل ہے، متوسطہ کو بھی شامل ہے۔ تو دو حصے آپ کی پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ آپ نے جو کچھ فرمایا بالکل اسی طرح ہوا جیسے آپ نے فرمایا تھا۔ اور اب جو اگلا دور ہے علامات کبریٰ کا، اب یہ دور ہے دجال کے خروج کا اور نزول عیسیٰ کا، اور یہ دور بالکل قریب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں جو بیٹھے ہیں یہ وہ زمانے کو پا بھی دے۔ آپ جو ابھی زندہ بیٹھے ہیں تو آپ جب آپ کی زندگی میں یہ کام ہو جائے، کیونکہ اب ہر طرح یہ علامات پوری ہو چکی ہے، بالکل اینڈ اور اخیر ہے، عقل نقل شریعت کتب مخالفین ہر طرح کے دلائل یہاں پر جمع ہو چکے ہیں کہ اب وہ زمانہ بالکل آخری دور میں داخل ہونے والا ہے۔ آج جو اپنے آپ کو محقق اور سائنسدان کہہ رہے ہیں وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب دنیا اینڈ پہ پہنچ گئی ہے، اس کے بعد ختم ہونے والی ہے۔ اور جو اسلامی کتب ہیں، یہودی کتب ہیں، نصرانی کتب ہیں، ساری کتابیں متفق ہیں کہ ابھی ایک انقلاب کا زمانہ آنے والا ہے۔ اسی لیے اب یہود اور نصارہ انہوں نے اپنے دفاعی پوزیشنیں پکی کرنا شروع کر دی، اور جمہوریت کے ذریعے دجالی حکومت قائم کرنا شروع کی کہ کسی طریقہ سے ہماری دجال کی حکومت قائم ہو جائے اور ہم اس تباہی سے بچ جائیں۔ لیکن جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کی وحی سے فرمایا، اور وہ ہر صورت میں ہونے والا ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ ہاں بھائی، تو جاء اشراطھا میں دو توجیہات ہیں۔ ایک میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اشراط کی اضافت آدھی ہے، اور اس سے مراد وہی علامات بعیدہ ہیں، اور متوسطہ اور قریب قیامت والی جو علامات ہیں ان کا پیغمبر کریم نے خود خبر دے دی، اور کچھ قرآن میں بھی وہ خبریں موجود ہیں۔ ان ساری علامات قیامت کی احادیث کا ماخذ قرآن میں موجود ہے، اور میں نے آیت بھی آپ کو بتائی تھی جتنی ہے۔ آج کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، فلاں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن یہ متن ہے، قرآن میں اشارہ موجود ہے اور لفظ موجود ہے، اور اس کی تبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہو چکی ہے۔ تو قرآن کے ابہامات کی تبیین کرنا یہ پیغمبر کا منصب ہے، لتبین للناس، اور پیغمبر کا تبیین انا علینا بیانا یہی بی خفی ہے، اور یہ پیغمبر کا منصب ہے۔ اس لیے جو علامات قیامت کا انکار کرے جیسے پرویزی اور نیچری اور اس طرح کے شیاطین، وہ قطعیات کے منکر ہو کر قطعی کافر اور بے دین ہیں۔ فَأَنَّا لَهُمْ آ گئی اشراط اس کی، نیچے لکھا ہے غیر مزیکہ، فَأَنَّا لَهُمْ، اب ترکیب بھی سمجھ لیں، اَنَّا لَهُمْ، اَنَّا لَهُمْ، یہ خبر مقدم ہے
اور ذکراہم یہ مبتدا مؤخر ہے، اذا جاءتہم درمیان میں جملہ الگ ہے، فاصل ہے، فانا لہم مانا ہوگا پس کہاں ہے واسطے ان کے نصیحت حاصل کرنا، فانا لہم ذکراہم پس کہاں ہے واسطے ان کے نصیحت حاصل کرنا ان کا، یعنی وہ کہاں نصیحت حاصل کریں گے، اذا جاءتہم جب کہ آ جائے گی ان کے پاس قیامت، جب قیامت آ جائے گی تو نصیحت کہاں سے حاصل کریں گے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعَلَمْ جان میرے پیغمبر بات یہ ہے، لا الہ الا اللہ نہیں کوئی قابل عبادت، منت پکار نظر نیاز تیرے ثواب کے لائق، مالی بدنی لسانی عبادتوں کے لائق، حاجت ربا عالم الغیب دستگیر لجپال داتا مشکل کچا حاضر ناظر بغیر اسباب کے سننے والا دیکھنے والا کوئی نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے، انہ لا الہ الا اللہ وجہ جہاد یعنی مسئلہ توحید ہے، جہاد کیوں کرنا ہے، اللہ کی توحید اونچی ہو جائے، توحید غالب ہو جائے، اس لیے جس کا عقیدہ لا الہ الا اللہ والا نہیں، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی، دکان سے کچھ نہیں ہوتا نا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، دوستو بزرگوں یہی لا الہ الا اللہ کا کیا معنی، لا الہ الا اللہ نہیں کوئی پکارے سننے والا اللہ کے سوا، سارے بولو نہیں کوئی پکارے سننے والا اللہ کے سوا، واستغفر لذنبک جہاں پیغمبر کے 3 احوال مذکور ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حال مع اللہ، پیغمبر کا اللہ کے ساتھ کیا شان ہے، اور دوسرا حال ہوگا حال مع النفس کہ پیغمبر کا اپنے ساتھ کیا شان ہے، اور تیسرا حال مع المومنین پیغمبر کا مومنوں کے ساتھ کیا رویہ اور کیا شان ہے۔ تو آپ کے پاس لکھا ہے واستغفر لذنبک حال، اور فاعلم پہ لکھا ہے حال اول مع اللہ، اللہ کے ساتھ حال یہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان میرے پیغمبر ڈٹ جا، میرے پیغمبر اسی مسئلے پہ ڈٹ جا، اور وہ مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ، اسی مسئلے کی خاطر جہاد کر، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، سمجھ گئے، لا الہ اس پر جہاد کر، واستغفر لذنبک اور اپنے ساتھ کیا رویہ ہے، معافیہ مانگو، لذنبک اپنی زلات پر، لذنبک اپنی شؤون پر، شؤون پر، وللمؤمنین اور واسطے ایمان والوں کے، والمؤمنات اور ایمان والی عورتوں کے لیے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے متقلبکم پھرنا تمہارا دنیا میں، ومثواکم اور ٹھکانہ تمہارا آخرت میں اللہ ہی جانتا ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں پر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ پہلے علم حاصل کر بعد میں عمل کرنا، علم قول اور عمل سے مقدم ہے، اور علم
کس چیز کا حاصل کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہی آپ کو خطاب ہے کہ جان میرے پیغمبر کہ نہیں کوئی الہ سوا اللہ کے. آگے آ رہا ہے بس تب پھر لذنبے کا. یا گناہ سے مراد وہ گناہ نہیں جو شرعن گناہ ہے، پہلے اس پر بات ہو چکی ہے. یہاں ذنب سے مراد خلاف اولا یا صوبری ذنب، خلاف اولا یا زلات الانبیاء جو قرآن نے خود بیان کی ہے. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو اجازت دے دی. اللہ نے پوچھا لیما اذنت لہم، جیت ہم نے. یہ شرعی گناہ نہیں ہے لیکن آپ کی شان کے مناسب نہیں تھا، ان کو چھٹی نہیں دینی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ مخلص ہیں یہ صوفی ہیں، پتہ چل جاتا. یہ جو بہانے کر رہے تھے تو یہ ہے لیما اذنت یا ایھا النبی لیما تحرم. سمجھے؟ ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض. یہ وہ زلات اور خلاف اولا کام ہے، ان پر اللہ سے معافیا مانگ. واستغفر لذنبک. سمجھ گئے؟ بات آئے گی سورہ فتح کے شروع میں واستغفر لذنبک. اور دوسرا یہ جو استغفار ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے گناہ ہو. استغفار فی نفس سے ہی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، فی نفس سے ہی. اور ذنب سے مراد ایک اور معنی بھی ہے جو حدیث میں آتا ہے، آپ کے قلب اطہر پر، قلب اطہر پر کبھی کبھی مغمومی آ جاتی تھی، پریشانی آ جاتی تھی. مشرکین کے نہ ماننے کی وجہ سے آپ کا دل اداس ہو جاتا تھا، غم آ جاتا تھا. تو جو آپ کو اداسی اور غم آتا تو وہ ہے آپ کی شان کے مطابق ذنب. فرمایا میرا پیغمبر جب آپ کو اداسی آ جائے اور غم آ جائے تو اللہ سے استغفار کیا کر. استغفار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل پر آنے والے غم اور دل کی اداسیاں ختم ہو جاتی ہیں. آج بھی اگر کوئی آدمی پریشان بیٹھا ہو تو استغفار کر کے دیکھے. استغفار کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی اداسیاں ختم کر دیتے ہیں اور دل کے غموں کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک حدیث میں معنی آ چکا ہے. اس کے مطابق لذنبے کا سے مراد یہ لے لے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال بہر صورت پیغمبر نبوت سے پہلے بھی معصوم ہے اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہے. ارتکاب کبائر نہ قبل از نبوت ہے نہ بعد از نبوت ہے. وللمؤمنین، اور ایمان والوں کے ساتھ بھی کے لیے بھی، اپنے لیے بھی استغفار کر، اہل ایمان کے لیے بھی استغفار کر. اب اس آیت کو دیکھو، جہاں عامر رضا خان نے ڈنڈی ماری ہے وہ لگ ہی نہیں سکتی. وہاں پر کیا ہے؟ معاف کرے تیرے اگلے پچھلوں کے گناہ. تو اب تیرے اگلے پچھلوں کی بات للمؤمنین الگ آ چکی ہے، بل مومنات الگ آ چکی ہے، اور ذنب کا الگ آ چکا ہے. تو ذنب کی نسبت نبی کی طرف یہ تو قرآن میں موجود ہے. اب بریلویوں نے جہاں پر ایک بات شروع کر دی ایک دوسرے کے خلاف، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. میرے پاس ایک اتنی کتاب ہے تحقیق الذنب، کہ ذنب کی نسبت نبی کی طرف کرنے والا کافر ہے. اس پہ سارے فتوی ہیں. اور بریلویوں سے پوچھو کہ تمہیں علمی بحثوں میں لگایا کس نے؟ تم خدا کے بندے کل 40واں حلوے 11ویں 12ویں اور جمعراتیں ختم یہ اچھی طرح پڑھتے رہو. تمہیں کس نے کہا کہ تم علمی باتوں میں پڑھ جاؤ؟ اور پھر جب تم علمی اب ہاتھ چھیڑتے ہو ماشاءاللہ ہیں، فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں. جبریل کو پتہ چلے تو وہ بھی حیران ہوگا کہ یہ قرآن لے کے میں تو نہیں آیا تھا. ہاں، جو بریلوی بیان کر رہے ہیں میں تو یہ قرآن محمد رسول اللہ پہ یہ تو نہیں لایا تھا. پتہ نہیں یہ بے ایمان کیا کر رہے ہیں. اسی لیے علامہ نے کہا ہے نا کہ وہ جو ملا تعویل کرتے ہیں جبریل بھی حیران ہو جاتے ہیں.
تو اب انہوں نے ایک بات چھیڑ دی، بڑی بات چلی بھائی، لڑائی شروع ہو گئی، کتابیں ایک دوسرے پہ فتوے سارے، بھائی فلانے نے ذنب کی نسبت نبی کی طرف کر دی۔ حالانکہ یہ جو اعتراض تھا یہ ہندوؤں کا اعتراض تھا، عیسائیوں کا اعتراض تھا، اور عیسائی اور ہندو یہ اعتراض کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے ذمہ بڑے بڑے گناہ لگائے، عیسائیوں یہودیوں نے، اور جو ہندو تھے تو وہ یہ اعتراض انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی رنگیلا رسول، اور جس طرح کے اور رسائل لکھے، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو لذنبے کا آیا نا تو پتہ چلا محمد بھی گناہ گار ہے۔ انہوں نے حالانکہ اس کا جواب دیا کہ ذنب کے معنی کیا ہے اور یہاں مراد کیا ہے۔ اب ذنب کی نسبت تو قرآن میں موجود ہے، اس کا آپ کیسے انکار کریں گے بھائی؟ یہ بھی اسی طرح جو عمر عائشہ کا جواب دیتے ہوئے ادب عائشہ بھی کیا، تو بریلویوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے ان کو جواب دینا ہے تو اللہ نے جو ذنب کی نسبت کی ہے اس کا بھی انکار کر دیا۔ حالانکہ بات تو صاف ہے کہ پیغمبر کے ذنب شان رسول کے موافق ہے، اور شان رسول میں کیا ہے؟ 4 توجیہاتی، 2 میں نے پہلے بتائی، ابھی بھی 2 بتا دی موٹی، اور ایک ساتھ اور بھی بتا دی، تو خیر اس کی بات انشاءاللہ آئے گی۔ تو واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اوہ بالکل تھوڑی رہتی، خیر ہے تھوڑا صبر کرو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، حصہ ثانی سورت بیان حال منافقین، یقول الذین آمنوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں اتاری گئی کوئی سورت، فَإِذَا أُنزِلَتْ، اور پس جب اتاری جاتی ہے سورۃ محکمۃ، کوئی سورت محکم، ذکر فیہا القتال، کہ ذکر ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس میں قتال کا، رأیت الذین فی قلوبہم مرض، دیکھے گا تو ان لوگوں کو فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض ہے، ینظرون دیکھتے ہیں طرف تیرے، نظر المغشی دیکھنا بے ہوشی والے کا، جس میں بے ہوشی آئی موت سے، من الموت فاولا لهم طاعۃ وقول معروف۔ رأیت الذین، یہ کون ہے بھئی؟ الذین آمنوا، نیچے لکھا ہے بیان حال منافقین۔ الذین آمنوا میں 2 قول ہیں، ایک آمد المفسرین کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آمنو سے مراد ہے حقیقی مومن، صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کو ہر وقت تمنا رہتی تھی کہ جہاد کا حکم آ جائے۔ اب وہ تذکرہ بھی کرتے لولا نزلت، یہ ذوق ہے صحابہ کا اس توجیہ پر کہ کیوں نہیں اتاری گئی سورت، کوئی نئی سورت، کوئی نئی سورت، یہ صحابہ ذوق سے پوچھتے تھے اور تمنا سے پوچھتے تھے، اور جب اتاری جاتی کوئی سورت، محکمۃ کا معنی لکھا ہے سریۃ البیان فی امر الجہاد، جس میں صاف صاف جہاد کا حکم ہوتا، ذکر فیہا القتال، اس میں قتال کا صاف صاف بیان ہوتا، اور قتال میں محکم ہوتی اور مضبوط ہوتی، تو رأیت الذین فی قلوبہم مرض، دیکھتا ہے تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی مرض ہے، مرض سے مراد نفاق کی مرض، ینظرون الیک، دیکھتے ہیں تیری طرف بوجہ بزدلی کے، جیسے موت کی بے ہوشی والا دیکھتا ہے۔ اس آیت کا معنی کیا ہوگا کہ مومنین کو تمنا تھی اور بار بار ذوق سے پوچھتے تھے کہ کوئی نیا حکم آیا ہے جہاد کا،
یہ تمنا، اور مومن کی تمنا ہے ہی جہاد۔ اب جب یہ تمنا تھی، کوئی صورت آ جاتی تو دوست بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اب ان کے لیے مصیبت بن جاتی۔ مومن تو مانگ رہے ہوتے نا، لیکن ان کے لیے، جیسے آپ میں چند آدمی ہوں اور وہ کہیں جی 12 بجے تک سبق پڑھاؤ، اب وہ چند لوگ ہوں گے وہ تو کہیں گے سبق پڑھاؤ، لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جن کے چہرے لٹک جائیں گے، اور یہ کہنے والوں پر بھی غصہ آئے گا، بھئی 12 بجے تک 12 بجے تک۔ یہ تو یہی حال ہوتا تھا ادھر بھی۔ بھئی جب صورت آ گئی تو منافقوں کی خیر نہیں، کیونکہ اب منافقوں کے 3 نقصان ہونے والے ہیں۔ ایک تو ان بے ایمانوں کو جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں جنگ میں چلے گئے مارے نہ جائیں، اور سب سے بڑا خطرہ ہی ہوتا ہے موت کا، اور دوسرا مال بھی لگانا پڑے گا، چندہ بھی دینا پڑے گا، اور تیسرا اپنے میٹھے میٹھے بھائیوں سے لڑنا بھی پڑے گا، وہ جو ان کے ساتھ یاریاں باندھی ہوئی تھی، اور بلپے دوستیاں، مٹھائیاں چھٹائیاں، خوشبو والی چیزیاں، اور سارا کچھ ان کے ساتھ ملا ملایا تھا، وہ بھی سارا ملیا بیٹ ہوگا۔ 3 نقصان ہوں گے، اس لیے منافق پریشان ہو جاتے تھے۔ اتنی آیت سے بات نکل آئی کہ مومن جہاد پہ خوش ہوتا ہے اور منافق جہاد پہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنی بات کم از کم نکل آئی۔ تو جہاد سے فرار یہ کس کا طریقہ ہے؟ ذرا اونچے بولو نا میں دیکھوں۔ تو جہاد سے صرف فرار ہی کرے، ایک ہے فرار، ایک ہے انکار۔ جو جہاد سے انکار کرے وہ کافر ہے، جو فرار کرے منافق ہے۔ ہاں، دونوں کا فرق ہے۔ دیکھو بھئی، اور دوسرا معنی حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یا آمنو سے لسانی مومن مراد ہے۔ لسانی مومن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مومنین، مومنین، تمہیں پتہ ہے کون کہتے ہیں مومنین؟ ہاں، مومنین، یہ مومنین آمنو لسانی مومن، قالو آمنا، یہ وہ ہے آمنو۔ اور لولا نزلت سورتن، یہ خوشامد کے رنگ میں کہتے، اور یہ ظاہر کرنا چاہتے کہ ہمیں بھی بڑا جہاد کا ذوق ہے، اور ہم کیوں نہیں حکم آیا جی، کوئی جہاد کی صورت نہیں آئی، ہم تو تڑپ رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے۔ رات کو نکلے اور ابھی راستے پہ تھے، اوپر آرڈر آ گیا گھروں میں چلے، تڑپ رہے لیڈر سمے۔ تو سورت فیضا انزلت، اور جب اتاری گئی جاتی ہے کوئی صورت محکمہ جو محکم ہے اور صریح بیان کیا اس میں جہاد کا، ذکر فی القتال، اور ذکر ہے اس میں کس کا؟ القتال، لڑنے کا۔ تو پھر ان کو دیکھیں، پہلے تو کہہ رہے تھے نا مطالبہ، ایک دفعہ اجازت مل جائے، پھر دیکھو اب مشرکوں کا کیا کرتی۔ اب حکم آ گیا نا تو دیکھے گا تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی مرض ہے، وہ دیکھتے ہیں طرف تیرے جیسے موت کی رسی والا دیکھتا ہے۔ جہاد لڑنا بھی ہے، توبہ توبہ توبہ، امت بنانی ہے، لڑنا ہے، امت کو جوڑو، لڑائیاں چھوڑو، امت کو امت بناؤ۔ امت یہودیوں کو بھی جو آؤ تم بھی ہمارے بھائی ہو، عیسائی تم بھی بھائی، تو امت بنا۔ امت نہیں بن رہی ہے، یہ امت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس امت کی رگ میں جہاد ہے، گھٹی میں جہاد ہے۔ امتی کے دل سے جہاد کا جذبہ نہیں نکل سکتا، جو امتی نہیں رہے گا، ہاں یہ نہیں ہو سکتا۔
جو مرضی تم محال بنا لو اور جو مرضی تم ہتھ کنڈے استعمال کرو، جب تک قرآن ہے تو جہاد کا جذبہ چھین نہیں سکتے کسی سے۔ فَأَوْلَى لَهُمْ فَأَوْلَى لَهُمْ، اس کی ترکیبیں بہت ہیں لیکن وقت بڑا کم ہے، ایک ترکیب میں کر رہا ہوں، ذرا خیال کرنا ہے۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، یہ اولا خبر مقدم ہے اور لہم اس کے متعلق ہے، اور طاعتم وقول معروف، یہ معطوف اوپر لکھا ہے دیکھ لو، معطوف علیہ بمائے معطوف، مبتدا مؤخر ہے اور معنی ہے پس لائق تھا ان کے اطاعت کرنا اور بات کہنا اچھی، ان منافقوں کے لائق تھا کہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے، لیکن یہ اسی طرح منافق ہیں اور بھاگتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب پختہ ہو گیا معاملہ، فَلَوْ صَدَقُ اللَّهِ، جبکہ پختہ ہو گیا معاملہ تو اب تو انہیں پکی باتیں کرنی چاہیے، لیکن اب یہ خود پھر رہے ہیں، بس اگر سچ کرتے اللہ کے ساتھ بہتر ہوتا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ بہتر ہوتا واسطے ان کے۔ فَحَلْ عَصَيْتُمْ، آیا امید رکھتے ہو تم، فَحَلْ عَصَيْتُمْ، آیا امید تمہارے اندر ہے، تمہارے اندر امید رکھی جا سکتی ہے، ان تولیتم، اگر تم، یہاں دو معنی ہیں، بس یہ آخری آیت ہے، پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے، یہ آیت ذرا سمجھ لو اچھی طرح۔ ان تولیتم، اگر، پہلا معنی، اگر تم اعراض کرو جہاد سے، ان تولیتم، اگر تم روگردانی کرو، کنارہ کشی کرو جہاد سے، یہ کہ تفسدوا فی الارض، فساد برپا کرو گے زمین میں، وتقطعوا، اور کاٹو گے، ارحامکم، رشتہ داریاں، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں لعنت کی اللہ نے اوپر ان کے، اور فَأَصَمَّهُمْ، پس بہرا کر دیا ان کو اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا نہیں غور و فکر کرتے قرآن میں، ام علی قلوب، یا آیا ہے ان کے دلوں پر، اکفالها تالے ان کے، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے اپنے ادبار پر، ایڑیوں کے بل، بعد اس کے کہ کھول چکی ہے بات سے ان کے ہدا، الشیطان سبل لہم، شیطان نے تسبیل کی ان کے لیے، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور امیدیں دلائیں ان کو، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے ہوا، قَالُوا، کہا انہوں نے، لِلَّذِينَ كَرِهُوا، اب دیکھو یہ جو آیت ہے فَحَلْ عَصَيْتُمْ، اس کا پہلا معنی میں نے کیا کیا ہے، تولیتم کا معنی ہے اگر تم جہاد سے کنارہ کش ہو گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا، زمین میں تم فساد کرو گے اور رحموں کو کاٹو گے اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہوگے۔ مطلب کیا، جہاد یہ اصلاح عالم کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، سمجھو جہاد قیام امن کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، اصلاح عالم کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، اور عالم کا بگاڑ اور جہان میں دہشت گردی، جہان میں خون ریزی،
ڈاکہ ہر بد امنی کی بنیاد ہے جہاد کا ترک کرنا. ہر بد امنی کی بنیاد ہے جو بولو جہاد کا، اور ہر امن کا، سلامتی کا، سکون کا جہاد ضامن ہے. اور یہی مطلب ہے اس آیت کا. فرمایا اگر تم جہاد سے کنارہ کش ہو جاؤ گے تو زمین میں فساد برپا ہوگا. جہاد جب جائے گا حکومت جائے گی، اور جب اسلامی حکومت کمزور ہوگی یا چلی جائے گی تو پھر سارے طاغوتی شیطانی ابلیس کے ایجنٹ آئیں گے، اور ابلیس کے ایجنٹ جب ملک پر حکومت کریں گے تو پورا ملک میں فساد اور خرابی ہوگی، جیسے آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. پورا فساد فی الارض، مہنگائی کا ایک اتنا بڑا طوفان جس کی کبھی نظیر نہیں، اور ہر سال آنے والا وہ پہلے سے ایک مصیبت بن کے آتا ہے. ہر آنے والی حکومت پہلی حکومت سے بدتر ثابت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ترک جہاد. اگر جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا اور وہ بنیاد تھی لا الہ الا اللہ، اسی مقصد پہ چلتے خدا کی قسم آج پوری دنیا میں اسلام کا بھی بول بالا ہوتا اور مسلمانوں کا بھی بول بالا ہوتا. وہ پاکستان کی تاریخ تو جہاد کی تاریخ تھی اور وہ مجاہدین کی تاریخ تھی، لیکن اس کو ایسے خراب کر دیا گیا کہ خود ذریعہ فساد بن گئے. تو یہ بات لوگوں تک پہنچاؤ، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر جہاد کو چھوڑو گے تو غلط لوگ تم پہ مسلط ہوں گے، ڈاکو تم پہ مسلط ہوں گے، چور تم پہ مسلط ہوں گے، کرپشن کے گنڈے تم پہ مسلط ہوں گے، اور بے نسل بد عقل لوگ تم پہ مسلط ہوں گے. اور جہاد کرو گے تمہاری حکومت ہوگی، اقامت دین ہوگی، اور پوری دنیا کے لیے امن ہوگا. اگر یقین نہیں آتا تو خلفائے راشدین کے زمانے، حضرت معاویہ کا زمانہ، ان زمانوں کو دیکھو کہ جب جہاد ہوا اور جہاد مسلسل جاری رہا، اس جہاد والی سنت کی بنیاد پہ مسلمانوں کو بھی عزت ملی اور اسلام کا بھی بول بالا ہوا. تو میری بات سمجھ گئے؟ ہاں، محمد مصطفیٰ کا دین، یہ تمہیں لوگ دھوکہ دے رہے ہیں. دعوت 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 دعوت، وہ کون سی دعوت ہے جس کے ساتھ جہاد نہیں؟ یہ کیا بنا رکھا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کے دین پہ آؤ، مولویوں اور علاقائی دینوں پہ نہ جاؤ. محمدی دعوت، وہ کیا دعوت ہے؟ سبحان اللہ، کیا دعوت ہے؟ صحابہ کی کیا دعوت تھی؟ وہ اللہ کے راستے کیا ہے؟ چلہ لگانا، سال اندرون بیرون سے روزے، اور یہ سارا لیٹینوں کینٹینوں پہ رش؟ بالکل نہیں، خدا کی قسم نہیں. محمد کا وہ دین نہیں جو آج ریبڈ والوں نے بنا رکھا ہے. یہ محمدی دعوت نہیں ہے. اس لیے ہم اتنا بتا سکتے ہیں محمد کی دعوت وہ ہے جو صحابہ نے دی ہے. اور صحابہ کی دعوت کیا تھی؟ ان والی، اس لیے صوفی جی غلط فٹنگ نہ کر، ان کی نصرت جہاد پہ تھی، تو نے نصرت کعبے پہ رکھ دی. ان کا مشورہ تھا جہادی امور میں کہ کون اگلے حصے پہ ہوگا، کون زخمیوں کو دیکھے گا، کون گھوڑے سواری کرے گا، کون پیدل لڑے گا، کون پانی لائے گا، کون مقدمہ الجیش ہوگا، اور تیرے مشورے سے کون مٹر کاٹے گا، کون آلو ذبح کرے گا، کون فلاں کرے گا. پھر شرم تو کرنا، وہ مشورہ تو نے کہاں پھر کیا ہے؟
پھر ملا صاحب کہہ رہا ہے ان پہ روح خفافوں میں سکھانا، بستر ہوں تب بھی نکلو، نہ ہوں تب بھی نکلو۔ اب یہودی اسرائیل جانا پڑے گا، وہاں یہودی ہم دیکھیں سارے جہاد والا مٹیریل، لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح اللہ کے راستے میں، ایک شام، اب بے ایمانہ تحریف نہ کر، یہ لغدوۃ روحۃ، یہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ اور اب جہاد پہ کون جائے گا؟ کہتے ہمارے ساتھ چلے نا، ایک نماز کا ثواب ملے گا 49 کروڑ۔ 49 کروڑ۔ کعبہ میں جاؤ تو کتنا ملتا ہے؟ 1 لاکھ۔ اور ریبن میں جاؤ تو 49 کروڑ۔ کیلکولیٹر بھی ہے، میرا خیال ہے کرامن کاتبین سے مشورہ کیے۔ اب اگر کوئی پوچھے دلیل، کہ دلیل بزرگوں سے سنائیں، 49 کروڑ۔ اب یہی بات سمجھو کہ ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ مولوی لوگ آپ کو پتہ ہی نہیں، کعبے میں جو آدمی جاتا ہے اسے 1,00,000 روپے کا 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے ایک نماز کا، تو وہ تو اس کا انفرادی عمل ہے، اور جہاں تو اللہ کے راستے میں جاتی ہے۔ میں کہ جو کعبہ جا رہے ہو شیطان کے راستے میں جا رہے ہیں، وہ سبیل اللہ نہیں ہے۔ آج تو ویسے اجتماعی عمل ہے، انفرادی نہیں ہے، یہ بھی اجتماعی عمل ہے۔ خیر یار لوگوں کی باتیں، تو اب کون پاگل ہے بھائی 13 لاکھ روپے لگا کے کعبہ جائے اور صرف 1 لاکھ کا نماز کا ثواب ملے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ۔ اور کیوں نہ جائے، ریمنڈ جائے اور ساتھ نواز شریف کا محل بھی دیکھے اور 49 کروڑ کا ثواب بھی حاصل کرے، آسان بات ہے۔ تو یہ ایسی گپیں بنا رکھی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو دعوت محمدی ہے، اور وہ دعوت کیا ہے؟ جہاد والی۔ جہاد چھوڑو گے ان تفسدوا فی الارض، فساد برپا کر دو گے زمین میں، غلط لوگ تم پہ مسلط ہو جائیں گے، اللہ کے حقوق بھی ضائع ہوں گے، بندوں کے حقوق بھی ضائع ہوں گے، اور اپنے قریبی رشتوں کو بھی کاٹ بیٹھو گے۔ ایک اور دوسرا، تو اب ان تولیتم، خطاب منافقین کو ہے۔ دوسرا معنی ذرا سمجھو، معنی یہی ہے، ایک دوسرا معنی نکالا گیا ہے لفظ کو دیکھ کے، اور میں بتاتا ہوں وہ کدھر جا رہا ہے۔ کہا ان تولیتم، اگر تم والی بنا دیے جاؤ، حکومت تمہیں مل جائے منافقوں، تو تم فساد برپا کرو گے زمین میں اور قریبی رشتوں کو کاٹو گے۔ اگر منافقوں کو حکومت مل جائے، یہ دوسرا معنی ہے، وہ فساد کریں گے، جیسے ہے خان، شباب و اخواتہم، یہ سارے کے سارے ملے ہوئے، اور رشتہ داریاں بھی کاٹو گے قریبی رشتہ داروں کو۔ تو اب یہاں سے مسئلہ لیا کہ ان تولیتم سے مراد یزید ہے، اور آگے کیا رہا ہے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، تو پتہ چلا کہ یزید پہ لعنت کرنا جائز ہے۔ تولیتم میں کون آ گیا؟ یزید۔ اگر تم حکومت مل جائے، اور آگے چونکہ آ گیا نا ارحامکم، تو اس سے مراد ہے رسول کے رحمی رشتے، تمہارے رحمی، رسول پاک کے رحمی رشتے۔ حضرت حسین کو شہید کیا، اس لیے ان پہ خدا کی لعنت ہے، تو لہذا اس سے مراد کون ہے؟ یزید۔ بعد حضرات نے جہاں سے یہ کیا کیا ہے؟ کشید۔ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟
بات سمجھ لو، ٹائم تو اوپر ہو گیا لیکن بالکل مختصر اور جامع بات سمجھو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسرا معنی جہاں ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، دوسری توجیہ صحیح ہے، پہلی توجیہ اصح ہے جو مضمون کے مطابق، لیکن اس آیت سے کشید کر کے یزید کو اندر لے جانا یہ مدلول بھی آیت کا نہیں، مفہوم بھی آیت کا نہیں۔ نہ آیت کا مدلول ہے، موٹی موٹی پکی پکی باتیں سنو، آیت کے مدلول میں کہیں ہے یزید صاحب، ہو بھی سکتا ہے، ابھی تو یزید میں خیال پیدا ہی نہیں ہوا ہوگا، اور مفہوم بھی نہیں۔ یہ بعض حضرات نے جو لیا تو ان کا استنباط ہے، استنباط من الآیا، کہ انہوں نے اس سے استنباط کر کے اپنی طرف سے ایک مصداق اس عموم میں داخل کیا ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری ایک بات سمجھ لیں، یزید کے متعلق آج کل انتہائی افراط اور تفریط کا ماحول ہے۔ ایک طرف روافض ہے، تو یہ تو ایک صاف حقیقت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل، بلوانے والے، شہید کرنے والے یہ شیعہ ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور صرف ہم نہیں، شیعہ سنی دونوں کتابیں متفق ہیں، دونوں کتابیں متفق ہیں۔ شیعہ کی اپنی کتابوں میں حوالوں کا بھرمار ہے، حتیٰ کہ ان کی بنیادی کتب میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوانے والے بھی شیعہ ہیں اور شہید کرنے والے بھی کون ہیں؟ شیعہ ہیں۔ ایک اور دوسری بات جو ہے، واقعہ کربلا کے وقت حضرت حسین کربلا میں تھے، یزید دمشق میں تھا۔ وہ کہاں تھا؟ دمشق میں۔ اب مسئلہ ہے کہ یہ جو میں نے بات کی کہ حضرت حسین کو بلوانے والے بھی شیعہ اور شہید کرنے والے بھی شیعہ ہیں۔ شیعہ کی آپ کوئی کتاب اٹھائیں، احتجاج تبرسی اٹھا لے، جلاء الوجون اٹھا لے، الاخبار الطبال اٹھا لے، اور کتابیں جو اس موضوع پہ ایک مستقل بات مستقل ملے گی ہر کتاب میں۔ آپ صرف یہ تحقیق کریں، شیعوں سے پوچھیں کہ وہ جو خط انہوں نے لکھے تھے بلانے والوں نے، اور خطوں کی بوریاں بھر کے لکھی تھی، ان خطوں کا کوئی ایڈریس بھی تمہاری کتابوں میں ملتا ہے؟ آج جانب فلاں، اتنی چیز پوچھو۔ اور جتنے نام لکھے ہیں نا، پھر انہی کی کتابوں میں دیکھ لو کہ حضرت حسین نے جن سے خطاب کر کے باتیں کی، یہ وہی تھے حضرات جنہوں نے خط لکھے اور پھر حضرت حسین کے قتل کے در پہ۔ مثلا ایک نام شمر کا ہے، یہ شمر کون ہے؟ کبھی شیعہ آپ کو نہیں بتائے گا شمر کون ہے، اس کی تاریخ نہیں بتائے گا۔ وجہ یہ جو شمر ہے یہ لانتی خالص سبائی شیعہ تھا، اور جنگ صفین میں یہ حضرت معاویہ کے مقابل لڑا تھا، حضرت معاویہ کے مد مقابل کمانڈر بن کے لڑا تھا، اور اس کی رشتہ داری بھی تھی، اور تھا کٹر سبائی۔ اب ایک بڑا نام ہے،
اسی طرح آپ وقت کام میں کوئی نام لو تو اس کے شناختی کارڈ چیک کرو گے تو وہ کیا ہوگا؟ شیعہ. تو بلانے والے بھی شیعہ، شہید کرنے والے بھی شیعہ. اور صرف میں نہیں کہہ رہا، خود واقعہ کربلا کے عینی شاہدین وہ بھی یہی کہتی ہیں، اور خود شیعہ محققین علماء بھی اس بات کو کتابوں میں لکھ گئے اور تسلیم کر گئے. اب ہے مسئلہ یزید کا. تو شیعہ تو یزید کو کافر سمجھتی اور مشہور بھی یہ کرتے ہیں کہ یہ کافر تھا، اور جو شیعہ مذہب کے عبداللہ ابن سبا نے جس بنیاد پہ قائم کیا تھا منافق یہودی نے، تو وہ الزام یزید پہ دیتی کہ یزید نے حضرت حسین کو شہید کیا اور جنگ بدر اور احد کے بدلے لیے، اور اس طرح کے جھوٹے اشعار بھی منسوب کیے. حالانکہ عبداللہ ابن سبا یہودی مسلمانوں میں آئے ہی جنگ احد بدر کے بدلے لینے کے لیے، اور انہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، انہوں نے حضرت حسن کو بے عزت کیا، انہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا. اور وہی ٹولہ آج تک مسلمانوں کو ہر دور پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھے کہ ہر تاریخ کے دور میں کہیں غدار ملے گا اور مسلمانوں کی پیٹھ میں چھڑا گھونپنے والا تو وہ شیعہ فرقہ ہوگا، الکوی سے لے کے بڑے صغیر کی تاریخ تک، اور حسن بن سبا سے لے کے آج تک جتنے مسلمان یہودیوں کافروں نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس بدبخت فرقہ شیعہ نے پہنچایا. تاریخ ہے، تاریخ کا کیسے انکار کرو گے؟ اب ہے یزید. تو میں ایک تو الزامن کہتا ہوں کہ شیعہ یزید کو کافر مجلسوں میں کہتا ہے، اور کتابوں میں شیعوں نے یزید کو جنتی لکھا ہوا ہے. مجالس میں کیا کہتے ہیں؟ یزید کافر ہے. اور جنتی کیسے لکھا ہے؟ کوئی شیعہ پریشان نہ ہو. میں بتا دیتا ہوں، شیعوں نے دو مسئلے لکھے. ایک لکھا کہ کوئی آدمی چاہے جس درجے کا کافر بے شک ہو، لیکن غم حسین میں ایک دفعہ رو پڑا تو اس پہ جہنم حرام ہے، وہ پکا جنتی. اور پھر شیعوں نے لکھا کہ 3 دن تک یزید روتا رہا. جو ایک دفعہ رو پڑے وہ جنتی ہے، تو یزید بیچارہ تو 3 دن روتا رہا. تو شیعہ مذہب کو تو یزید کو برا بھلا کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یزید بھی ماتمی تھا، اسے بھی 3 دن ماتم کیا. اور سب سے پہلے شیعہ کہتے ہیں کہ یزید کے محل میں ماتم ہوا. تو پھر تو اگر ماتم ثابت ہو جائے تو پھر یزید ہمارا ثابت ہی نہیں ہوتا، پھر وہ بھی تمہارا ثابت ہوتے. تو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو شیعہ جو اصول ہے اس کے مطابق تو یزید پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. البتہ شیعہ مذہب کہتی ہے اس کو جو بلا اصول ہو، تو وہ کہتے ہیں شیعہ کافر. اس طرح آپ کے بریلوی حضرات میں بھی 2 طبقے. ایک وہ ہیں جو یزید کو کافر، فاسق، منافق، فلاں فلاں فلاں، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو یزید کی حمایت کر رہا ہے، بریلوی طبقہ ہے. ان کا ایک لاہور کا مفتی فضل احمد چشتی، اس کے رسائل اور اس کے بیان ساری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ یزید کا دفاع کرا. اس کو بریلوی کہتے ہیں یزیدی ملا، یزیدی ملا. یہی حال اہل حدیث کا ہے. اہل حدیث کا ایک فرقہ یزید کو بہت برا بلا کہتے ہیں، اور دوسرا فرقہ جو ہے وہ یزید کا بڑا حامی. اور یہی حال آپ لوگوں کا بھی ہے کہ آپ میں بھی بعض لوگوں کا یزید کے ساتھ بڑی محبت ہے، اور انہوں نے کتابوں میں جہاں تک لکھ دیا، حضرت خلاصہ ان کی کتابوں کا
یہ نکلتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت حسین نے خروج کیا تھا، بغاوت تھی، اور یزید جو ہے یہ امیر المومنین حق کا، اور اس پہ وہ بڑے دلائل بھی دیتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی اپنی تحقیق نہیں، یہ محمود عباسی ناصبی کی تحقیق پر ناز ہے۔ اور شبلی نعمان اپنا مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کا بیٹا ہے عتیق الرحمان شبلی، اس نے کتاب لکھی واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر، تو آپ کے بعد لوگوں نے اس کتاب سے چند حوالے چوری کر کے ایک نیا نام سے کتاب لکھ دی، اور اس میں بڑے رنگ لگے ہوئے ہیں، بہرحال ابھی وقت نہیں کہ میں اس پہ بات کروں۔ اب مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یزید کے متعلق دو باتیں، ایک یہ کہ یزید قتل حسین میں براہ راست تو بالکل ملبس نہیں، اور نہ یہ ثبوت ملا ہے کہ وہ بالواسطہ حضرت حسین کا قتل چاہتا تھا، اس کا بھی کوئی شرعی ثبوت نہیں، ہمیں نہیں مل سکا، یا راضی تھا، بلکہ بعض روایات میں تو ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو ڈانٹا بھی اور اس پہ لعنت بھی کی اور رویا بھی صحیح، اور کہا کہ تو نے یہ کس نے آپ کو کہا کہ تو نے قتل کر دیا، میں نے تجھے قتل کر نہیں کہا تھا۔ بات ہم اس طرف نہیں جاتے۔ یزید کے متعلق جہاں تک فسق و فجور کے افسانے شرعی ثبوت بالکل نہیں ملا، ہمیں نہیں مل سکا، اقوال بالکل ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھو بڑے بڑے اکابر کے اقوال ہیں، ابن حجر جیسا آدمی، علماء دیوبند میں بھی بڑے بڑے حضرات تھے جنہوں نے یزید کی تفسیق کی، حتیٰ کہ حضرت نانوتوی نے ہر جگہ پہ لکھا یزید پلیت، یزید پلیت۔ اکابرین دیوبند میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور جہاں تک فسق کہ کوئی عینی شاہد شرعی شہادت دے فسق یزید کی، مثلا خود حضرت حسین وہ شہادت دے محمد بن حنفیہ یزید کے پاس رہا، زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد یزید کے ساتھ رہا، کوئی شرعی شہادت ملے باسند اور باموثوق ذرائع سے تو ہمیں نہیں مل سکی کوشش کے باوجود۔ لیکن ایک حدیث آتی ہے قسطنطنیہ، اس حدیث سے قسطنطنیہ میں یزید کی عمارت بخاری سے ثابت ہے، یہ مسئلہ بنا تھا، پیچھے بعض لوگ انکار کر رہے تھے، بخاری کتاب التہجد اٹھا کے دیکھ لینا، امر علیہم یزید ابن معاویہ، یہ صاف لفظ موجود ہے۔ تو اس سے بڑی کوشش کی گئی کہ یزید کسی طرح نکل جائے۔ بعض نے کہا جی کوفی راوی ہیں اس لیے حجت نہیں، بعض نے تعویلیں کی کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل، من کان آخر کلامی، اس طرح فضائل ہیں، تو پھر اگر اس طرح فضائل ہیں تو اس طرح خاص کرنے کا پھر کیا مطلب ہے؟ بہرحال اس خوشخبری میں یزید داخل ہے، اس کو نکال نہیں سکتے۔ لیکن دوسری طرف یزید سے کچھ کرتوت بھی ہوئے، اہل مدینہ پر حملہ ہے، اور وہ بھی صحیح روایات سے ثابت ہے، اور اس حملے میں صحابہ پہ بھی ظلم ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث بھی ہیں، واقعہ کربلا سے سب سے زیادہ کام تو مدینہ پہ حملے میں ہوا۔ جب یہ واقعہ کربلا آیا خلا آل المدینہ، تو صحابہ نے آپ کی یزید کی بیعت توڑ دی تھی، خلا آل المدینہ، پھر اس مدینہ پہ حملہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں صحابہ شہید ہوئے، اہل مدینہ کو پریشان کیا گیا، اور اس پر بھی صریح نصوص موجود ہیں کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے
ان کو تنگ کرے فلاں فلاں، اس پہ خدا کی لعنت اور سخت وعیدی۔ اب یہ دو قسم کی روایات آ چکی ہے اور اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، اس لیے محتاط علماء کا نظریہ یہی ہے کہ توقف اور سکوت اختیار کیا جائے۔ اور توقف اور سکوت کیوں ہے؟ ان دونوں طرف کی روایات کا تعارف۔ تو اب کوئی تیسری دلیل نہیں، تو ہمارا یہ صاف موقف ہے، ہم نے یزید کی تعریفیں کرتے ہیں، کروڑوں یزید مل جائیں، حضرت حسین کے پاؤں تلووں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت حسین آل رسول بھی ہے، سبت رسول بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے، اور پیغمبر کے خاندان حضرت فاطمہ کا بیٹا حضرت علی کا بیٹا ہے۔ تو یزید جیسے کروڑا مل جائیں، حضرت حسین اور یزید کا کوئی تقابل نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ للڑ، یہ بریلر، یہ شیعہ، یہ بدعتی، یہ مشرک، یہ سارے جمع ہو جائیں تو یہ سارے اکٹھے کر کے یہ یزید کی گٹے کی شان کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ یزید مشرک بھی نہیں تھا، یزید بدعتی بھی نہیں تھا۔ ان مولویوں سے یزید بہت بہتر ہے۔ البتہ حضرت حسین اور یزید کا کوئی مقابلہ نہیں، اور محتاط طریق یہی ہے کہ توقف کیا جائے۔ اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، نہ اس کی ہم تعریفیں کرتے ہیں نہ ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، وہ معاملہ امر غیبی ہے، اور اس قانون کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔